کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسانیاں ہیں، پہلے زمانے میں بلکہ ہم سے بھی کم 75 میں جب حج کیا بہت چھوٹی عمر میں، تو اس وقت جو ہے لوگ کئی مہینے پہلے حج لیے جاتے ہیں۔ رمضان سے 20 شعبان کو ہم مسجد حرام میں پہنچے، یعنی رمضان کے 10 دن پہلے پورا جو ہے رمضان وہاں گزارنے کا موقع ملا، اور اسی طریقے سے پھر حج کے ایام آئے جو محرم میں ہم واپس آئے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جوانی ماں بہنوں کو بھی میں تعریف کروں گا، دوست احباب کو بھی حج فرض ہو گیا ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، پھر کون حج کے لیے جانا چاہیے، دیر ہرگز نہ کی جائے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ روزانہ 2 عمرہ ہم کرتے تھے۔ ایک فجر کی نماز کے بعد عمرے کے لیے جاتے تھے، چارانہ جاتے تھے، اس کو بڑا عمرہ کہا جاتا تھا، اور رات کو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر کے، یعنی 2 روزانہ 2 عمرہ کرنا معمول تھا۔ تندرستی تھی اور جوانی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، اور الحمدللہ طواف روزانہ 70-75 طواف بھی اللہ تعالیٰ کروایا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بڑھاپا غالب آ جاتا ہے، بیمار انسان بیماریوں سے دوچار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر حج کے لیے جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم پہلی فرصت میں، جوانی ہی میں، بلکہ یہ ایام جیسے شروع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گنجائش کی ہے، فوراً ہمیں حج کے لیے جانا چاہیے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، تو مالک ابن دینار یعنی دینار کے بیٹے بہت مالدار تھے، اس وجہ سے ان کا ابن دینار لقب پڑ گیا۔ سواری پہلے حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے تھے تو تمام ضرورت کا سامان لے کر جاتے، کھانے پینے کا، کپڑا وغیرہ زائد لے کر جاتے تھے، کوئی ضرورت مند ہو تو وہاں پر اس کی مدد کی جاتی۔ اور آج جو ہے اس بات کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ ناشتہ پانی لے کر کے بھی جاتے ہیں، تو مینا عرفات مزدلفے سے گھومتے ہوئے پھر جو ہے اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ وہاں سب کے پاس سب چیزیں ہوتی ہیں، پیسے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود چیز نہ ملنے کی وجہ سے آدمی خرید نہیں سکتا، تو وہاں ضرورت ہوتی تو دیجیے آپ خریدیے۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عمدہ سواری تھی، بہت سارا سامان لے کر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک اللہ کا بندہ ملا جو بالکل ننگا، ناک سے لے کر گھٹنے تک ٹانٹ کا ٹکڑا جو ہے لپیٹے ہوئے تھا، اور وہ بھی اتنا چھوٹا تھا کہ کانٹوں کی، ببول کا کانٹا لمبا ہوتا ہے، اس کی گھٹیاں جو ہے لگا رکھی، سوئی دھاگا بھی نہیں تھا کہ اس کو سینے، چلنے میں جو ہے شرمگاہ کھل نہ جائے، اس وجہ سے وہ جو ہے کانٹ کا ٹکڑا لپیٹ کر کے، کانٹوں کی گھٹیاں لگا کر کے چلا جا رہا تھا بڑے بڑے، قدم بڑھاتا ہوا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سواری تیز کی کہ میری سواری کے آگے کون ہے جو تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ جب قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے بڑے بڑے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ عرب کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو عربی میں معلوم کیا، من أين، اے اللہ کے بندے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ من أين، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا
من ہو انہی کے پاس سے آ رہا ہوں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ من این، تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، وطن کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا عربی میں من ہو انہی کے پاس سے آ رہا ہوں. پھر معلوم کیا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں الائین، تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا سفر کہاں کا، سفر کا ارادہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ الیہ انہی کے پاس جا رہا ہوں، یعنی آ رہا ہوں انہی کے پاس سے، جا رہا ہوں انہی کے پاس. پھر معلوم کیا عربی میں این الزاد والراحلہ، سامان سفر کہاں ہے؟ ارے نہ تمہارے پاس سواری ہے، نہ کھانے پینے کا توشہ ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ راستہ بہت دشوار گزار ہے، تم وہاں جا کر کے ہلاک ہو جاؤ گے، آ جاؤ میری سواری پر سوار ہو جاؤ. اس اللہ کے بندے نے انکار کیا، کہا کہ نہیں میں سواری پر سوار نہیں. پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ کوئی مجنون دیوانہ معلوم ہوتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑوں میں سے ایک بہترین کرتا نکال کر اس کو دینا چاہا، کیونکہ وہ تو ننگا بالکل جا رہا تھا، ٹاٹ کا ٹکڑا ایک لپیٹے ہوئے تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کرتا وغیرہ تھا نہیں بدن پہ. انہوں نے چاہا کہ مجھے ایک بہترین کرتا دے. تو اللہ کے بندے نے کہا کہ مالک بن دینار غور سے سنو، اگر یہ کرتا حلال کمائی کا ہے تو جنت میں جانے کے لیے حساب دینا پڑے گا، کیو میں لگنا پڑے گا، لائن میں لگنا پڑے گا. پہلے حساب کتاب ہو اور پھر اس کے بعد جنت میں جائے. اور اگر یہ کرتا حرام کمائی کا ہے تو عذاب ہوگا. ایک کرتے والے کو نہ عذاب کا ڈر ہے، نہ عذاب کا ڈر ہے، نہ اللہ کا کوئی خوف. اللہ اکبر. تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے کوئی بات نہیں مانی، اس نے کہا کہ اے مالک بن دینار غور سے سنو، جب سے میں نے قدم گھر سے نکالا ہے میں نے ایک وظیفہ شروع کیا اور میں اس کو پڑھتا چلا جا رہا ہوں. جہاں ضرورت ہوتی ہے جس چیز کی اللہ تعالیٰ غیر سے انتظام فرما دیتے ہیں. اللہ. اس نے کہا کہ وہ وظیفہ کیا ہے؟ کافہا یا عین صاد. یہ بہت تجربہ ہے کہ آدمی اگر کسی پرابلم میں ہو، مشکلات میں ہو اور اس کا فکر رکھے، کافہا یا عین صاد، 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام، اللہ تعالیٰ اس کی پرابلم کو، مشکلات کو حل فرما دے. تاکہ میں اس کو پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، جہاں پہنچتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غیر سے انتظام فرما دیتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب اس نے مانی، اپنا سفر طے کرنا تھا اور حج کے موقع پر ان کو وہاں پہنچنا تھا مینا عرفات تک، اپنی سواری کو تیز کیا، انہوں نے آگے بڑھ گئے. وہ اللہ کا بندہ جو بالکل ننگا تھا پیچھے رہ گیا، وہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سواری کو آگے بڑھایا انہوں نے. اب دوسرے دن صبح کو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ چل رہے تھے. رات میں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر صبح سویرے سفر شروع کر دیتے ہیں. جب سفر شروع کیا تو دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ جس کو میں پیچھے چھوڑ کر کے آیا تھا وہ میرے آگے آگے چل رہا ہے قدم بڑھاتے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے تیز جو ہے فضا میں جو ہے وہ بالکل مستور ہو گیا، چھپ گیا. کچھ دور جانے کے بعد مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ ایک شیر ببر پہ سوار ہے، ایک شیر پر سوار. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جب نگاہ پڑی اچانک تو گھبرا گئے. یہ تو وہی جو ہے بالکل ننگا تھا، مادردار ننگا، اور یہ مجھ سے آگے اور شیر پر سوار ہے. اللہ اکبر.
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اے مالک ابن دینار کیوں ڈرتے ہو تم؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ تم شیر سے ڈرتے ہو، اس کے کیا مجال یہ نقصان پہنچا سکے، آ جاؤ قریب۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ قریب گئے اور پھر اس کے بعد شیر سے وہ اتر جاتا ہے اور شیر کے کان پکڑ کے جنگل کی طرف اس کو اشارہ کرتا ہے، لیکن شیر جو ہے پش کر کے نہیں جاتا، وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اکرام اور ادب کے ساتھ۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ اے مالک ابن دینار، تم سمجھتے ہو کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے؟ ارے جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جانوروں کو میری خدمت کے لیے مسلط فرما دے۔ میں تو پیدل چل رہا ہوں تاکہ یہ ہر قدم پر 70,000 نیکیاں مجھے مل جائیں۔ اور پھر اس کے بعد مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ بالکل ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، وہ اللہ کا بندہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ ایک اللہ کے ولی کی ملاقات ہوئی تھی، ایک اللہ کی ولی کی ملاقات ہوئی، اور میں جو ہے کتنا بڑا محروم و قسمت ہوں کہ میں دعا کی درخواست بھی نہیں کر سکا۔ بہت پریشان ہوئے، دل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا کہ میں کم سے کم مجھ کو دعا کی تو درخواست دینی چاہیے تھی۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی، کتنا تقوی والا، کتنا ڈرتا ہے اللہ سے کہ کتا اگر حلال کا ہے تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کمائی کا ہے تو حساب بھی دینا پڑے گا اور عذاب بھی ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلدی جلدی جب پہنچے ہیں مسجد حرام میں، مسجد حرام میں مطاف کے اندر طواف کرنے لگے۔ طواف کرتے کرتے وہ تلاش کر رہے تھے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی مل جائے، میں دعا کی درخواست کر لوں، میں دعا کراؤں اس سے۔ اللہ اکبر۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا بندہ نہیں ملا۔ اب پھر مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ایام شروع ہوئے، یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مینا کے لیے حجاج کرام روانہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر مینا میں بھی تلاش کیا، مزدلفے میں تلاش کیا، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں تلاش کیا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ملا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو مینا آتے ہیں، وہاں قربانی کی جاتی ہے اور یہ رمی کی جاتی ہے، شیطان کو پتھر وغیرہ کنکری ماری جاتی ہے وہاں پہ۔ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، وہاں بھی وہ اللہ کا بندہ نہیں ملا، لیکن قربان گاہ پہ جو ہے کنکری مارنے کے بعد وہ قربانی کرنے کے لیے حجاج کرام جاتے ہیں۔ تو جب قربانی کرنے کے لیے قربان گاہ پہ جب گئے ہیں، دیکھا کہ وہ اللہ کا بندہ مجھ سے پہلے وہ پہنچا ہوا، اللہ اکبر، اور بڑے وجد میں جو ہے وہ عربی اشعار پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے ان الحبیب الذی یرضیہ سفک دمی، دمی حلال له فی الحل والحرم۔ الہ العالمین، لوگ حج کے لیے آئے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، وہ جو ہے جانور خرید کر تیرے نام پر قربانی پیش کریں گے، اور بہت سے لوگ پہلے قربانی کا جانور ساتھ لے کر جایا کرتے ہیں۔ آس پاس کے قریب لوگ جو ہے ساتھ لے کر جاتے تھے قربانی کا جانور۔ تو لوگ قربانی کا جانور لے کر کے آئے ہیں، تیرے نام پر قربانی پیش کریں گے، اور وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اگر قربانی ساتھ نہیں لائے تو وہ جو ہے جانور خرید کر کے تیرے نام پر قربانی پیش کریں گے۔ الہ العالمین، میرے پاس نہ قربانی کا جانور ہے، نہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس تو یہی میری ایک جان ہے۔ الہ العالمین، میری اسی جان کو قبول فرما دیجیے۔
اگر میرا پروردگار، میرا خالق اور مالک، میرا اللہ اگر میری جان کی قربانی حرم میں چاہتا ہے، یعنی حدود حرم، یعنی جو حرم کا ہے اس کے باہر سے احرام مانا جاتا ہے عمرے کا، تو حدود حرم میں اگر قربانی میری جان کی چاہتا ہے، حرم میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی مکہ مکرمہ کے چاروں طرف جو ہے حرم کی نشانی بنی ہوئی ہے کہ یہ حد ہے حرم، اس کے باہر سے جو ہے مسجد عائشہ جو ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے، وہاں سے لوگ عمرے کا احرام باندھ کر کے آتے ہیں، پھر عمرہ کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، اس نے کہا الہ العالمین، میرا پروردگار اگر میری جان کی قربانی حرم میں چاہتا ہے، حرم میں دینے کے لیے تیار ہوں، علم میں یعنی حرم کے باہر چاہتا ہے، ہر جگہ میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الہ العالمین، میرے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ قربانی کے جانور ہے، میری یہی جان ہے، اے اللہ جو ہے آسمان کی طرف سر اٹھایا اس نے، الہ العالمین اللہم تقبل منی، میری جان کو میری طرف سے قبول فرمائے۔ وہ اللہ کا ولی جو ہے زمین پہ گرتا ہے اور اس کی روح جنت الفردوس کو روانہ ہوتا ہے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ جلدی سے گئے قریب اور جا کر کے اس کے سر کو جو ہے اٹھایا زمین سے اور اپنے ذات پر رکھا اور مٹی اس کو جھاڑنے لگے اس کے سر سے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لمحہ، یعنی کچھ سفر میں ملاقات ہوئی، کچھ راستے میں اور پھر وہاں پہ قربان گاہ میں، اس ایک لمحے کی ملاقات میں، ایک اللہ کے ولی کی ملاقات میں مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے ولایت کا مقام حاصل ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حج بہت اہم فریضہ ہے۔ میں اپنی ماں کو، بہنوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو، مال پر یہ مت سوچنا کہ جب چاہوں گا چلا جاؤں گا۔ اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں 950 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کسی بادشاہ کو حج کے لیے جانے کی توفیق نصیب، کوئی بادشاہ جو ہے وہ چاہتے بڑے سے بڑا جہاز پانی کا بنا کر کے جا سکتے، کیسے کیسے کام نامے، تاج محل بنوائے، لال قلعہ اور کیسی کیسی عمارتیں انہوں نے بنوائی، دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں تھی، حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان پر حج فرض نہیں تھا، ہے بادشاہ لیکن حج فرض نہیں تھا، وہ تو قرآن لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد قرآن ہدیہ لوگوں کو دیتے تھے، اور 2 ٹوپی سی لیا کرتے تھے، ایک صبح سے دوپہر تک، دوپہر سے شام تک اس ٹوپی کو بیچ کر کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے۔ حکومت کی طرف سے کوئی پیسہ جو ہے کوئی وظیفہ نہیں دیتے، اتنے اللہ والے، ان پر حج فرض نہیں تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ماں بہنوں کو بھی، جب بھی فوراً موقع مل جائے فوراً وہاں پہ ہم حج کے لیے جائیں، اور وہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں روضہ اقدس پر ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، تو بزرگان دین اولیاء کاملین بتاتے ہیں کہ روضہ اقدس پر پہنچ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آقا سے درخواست کیجیے الہ العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرے مومن ہونے کی گواہی دے دینا۔ میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، میرے مومن ہونے کی گواہی قیامت کے دن آپ دے دینا۔ تو میرے پیارے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، طواف کے اندر میں آپ کو ایک بڑی حکمت کی بات بتاتا ہوں۔ طواف کے اندر ایک صف کا جو ہے پتھر ہوتا ہے، اور اس پتھر کے درمیان 2 پتھر کو ملانے کے لیے ایک صف کا نشان بنا رہتا ہے، ایک صف کا نشان پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ صف کا نشان درمیان میں پتلی پٹی پتھر کی ہوتی ہے، جہاں وہ پتلی پٹی پتھر کی لگی ہوئی ہے
وہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو ہے حرم میں وہ جو ہے وہ پٹی، اور جہاں پہ پٹی لگی بھی نہیں ہے، صرف پتھر سے پتھر ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ کعبے سے قریب، کہیں ایسا ہے کہ سب جو ہے پتھر ہے اور پتھر کے درمیان پٹی ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے جیسے حرم کی حد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ حج جو ہے وہ نشان ہے، وہ علامت ہے، وہ کہیں کتاب میں نہیں ملے گا، کوئی بتائے گا نہیں۔ لیکن آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو وہاں پہنچنا نصیب ہو جائے تو خیال کر کے ان دو پتھروں کے درمیان جہاں پہ وہ سب کا نشان جو ہے پٹی جو جہاں پہ نہ ہو، اس کے اندر اندر آپ طواف کر لیجیے اور نیت کر لیجیے کہ یہ وہ مقامات مقدسہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم یہاں پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ طواف کیا ہے۔ کاش آقا کے جہاں قدم پڑے ہوں اور ہمارا قدم وہاں پڑ جائے تو ہماری دل کی دنیا بدل جائے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں، بڑا مقام، اور اسی طریقے سے حجاج کرام جب وہاں جائیں تو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بہت ساری کتابوں میں دعائیں، بڑی بڑی دعائیں لکھی رہتی ہیں، پہلے طواف کی، دوسرے طواف، تیسرے طواف کی، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تم میرے پیارے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام، یہ جو کعبہ موجود ہے اس کو سب سے پہلے تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام، پھر طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا، نشان مٹ گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نشاندہی کی، اس نشاندہی پر جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر۔ تو بیت اللہ کا طواف جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو اس وقت فرشتوں نے معلوم کیا کہ تم کیا پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، آپ اتنا پڑھا سبحان اللہ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام پڑھتے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اتنا پڑھا لو اس میں لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور طواف کرنے لگے اس کا، تو طواف کرتے کرتے وہ یہی پڑھ رہے تھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ فرشتوں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں نے معلوم کیا اے ابراہیم خلیل اللہ تم کیا پڑھتے ہو طواف کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ پڑھتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کہ یہاں تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اسی وظیفے کو پڑھتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واللہ اکبر، اتنا اور اس میں بڑھا لیجیے، اتنا اضافہ ہے۔ پھر آقا انعامدار سرکار مدینہ تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کرنا شروع کیا تو فرشتوں سے ملاقات بھی، فرشتوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ تھوڑا اور بڑھائیے اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا بڑھا دیجیے۔ تو یہ سب سے افضل دعا ہے۔ طواف کے دوران جتنی دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ مسنون ہے اور وہ عربی دعائیں ہیں، کوئی بھی ذکر آپ کرتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھیں، وہ تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے آپ کو۔ اور میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو بات بتائی اس کو خاص دھیان میں رکھیے گا، کہیں کتاب میں نہیں ملے گا کہ دو صفوں کے درمیان پتلی پٹی جہاں پر ہے وہ سمجھ لو کہ یہ حد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں حرم کو توسیع کی ہے۔
اور جہاں دو پتھر سے پتھر ملا ہوا بالکل درمیان میں پٹی نہیں ہے، وہ حرم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس جگہ سے خاص طور سے رات کو یا کسی بھی وقت موقع مل جائے آہستہ آہستہ چل کر کے طواف کرنے کی کوشش۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پوری امت کو حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، اور میرے پیارے بھائی بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما دے۔ مقام ملتزم بیت اللہ، باب بیت اللہ اور حجر اسود کے درمیان تقریباً 1.5 میٹر کی جگہ، یہ مقام ملتزم کہلاتا ہے۔ محدثین یہ بیان کرتے ہیں یہاں پر جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ میں نے جو دعائیں مقام منتظم فرمائی ہیں ساری دعائیں میری قبول ہو گئی، ایک دعا باقی ہے لیکن بتاؤں گا نہیں کیا ہے۔ بعد میں جو ہے حضرت شیخ لوگوں نے بتایا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا یہ تھی کہ مجھے موت آئے مدینے میں اور میرا مدفن ہو جنت میں۔ تو الحمدللہ یہ دعا قبول ہو گئی، اور خود اپنا تجربہ ہے میرا کہ الحمدللہ قرآن مقدس جیسے ہی میرا ختم ہوا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو حج کے لیے بھیجا سن 75 میں، بالکل پورے حرم میں میری عمر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا، لیکن میرے پیارے بھائیوں میں اس کو سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو کتنی سعادت عطا فرمائی کہ میں نے ابھی جو یاد بتایا آپ کو کہ 2 عمرہ روزانہ کرتے تھے، ایک صبح کو اور ایک رات، جانا جاتا بڑا عمرہ کرنے کے لیے رات، اور روزانہ جو ہے 60-70 طواف اور قرآن کی تلاوت۔ اور اسی طریقے سے حج کے ایام میں اگر ساتھی اچھا مل جائے تو پھر آدمی جو ہے حج اس کا بالکل کامیاب ہو جائے، اور اگر کچھ آزاد خیال والا ساتھی مل جائے ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا رہے گا کہ چلو جو ہے استنجا کرنے جا رہے ہیں، چلو چائے پینے جا رہے ہیں، سارا وقت آپ کا برباد ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہے بھیمنڈی کے، بھیمنڈی میں جو ہے میرے ساتھ اول تو ہمیشہ ٹور سے جانا ہوتا تھا، سب سے اونچا ٹور خالی ٹور میں جاتے تھے ہم، لیکن ایک مرتبہ ہم نے کہا کہ عام لوگوں کے ساتھ جو ہے جانا چاہیے۔ میں نے جو ہے مطلب حج کمیٹی سے میں چلا گیا، تو حج کمیٹی سے جانے کا سیدھا سادہ اتنا مزہ آیا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کہ دیکھیے مولانا آپ کا ہمارا ساتھ ہونا ہو، میں تو جب تک مکے میں رہوں گا اور مدینے میں تمام ایام میں روزہ رکھوں گا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک عام آدمی جو ہے روزہ رکھنے کے لیے گرمی کی شدت، اور پھر میں نے کہا میں بھی، وہ تو مجھ سے زیادہ عمر کے تھے، میں نے بھی ارادہ کر لیا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جس دن ہم گئے تھے وہ دن تو چوک گئے تھے عمرہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد روزانہ ہم جو ہے مطلب میں روزہ رکھا۔ اور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے اس وقت اے سی بسیں نہیں چلا کرتی تھی، یہ عام بسیں ہوتی تھی، تو اس سفر میں بھی ہم نے جو ہے روزے کی حالت میں مکے سے مدینے کا سفر کیا، اور جتنے دن مکے میں ہم نے قیام کیا روزے کی حالت میں ہم نے قیام۔ تو میرے پیارے بھائی بزرگوں اور دوستوں، جتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، اور جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین کی حاضری نصیب فرما دے۔ پورے مجمع کو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ٹرسٹی صاحبان ہیں، یہ مسجد کے مصلیان ہیں، یہ ہمارے سب دوست احباب ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو سب کو جلد از جلد جن کو حج نصیب ہو گیا ان کو بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما دے، اور جو ابھی تک حج کے لیے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کو روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھو میں نے ایک بات جو بتائی کہ درود و سلام کے بعد آقا کے روضے پر ایک مرتبہ ضرور پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور درخواست کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، دیکھو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے مومن ہونے کی گواہی دے۔ ایک بہت بڑے ولی کامل نے اس کو بتایا، میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ بہت اونچا عمل ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی قبر میں حیات ہے، رب کعبہ کی قسم حیات۔ آقا کا کیا مقام ہے؟ ہم جو سلام پڑھتے ہیں اس درود و سلام جو ہے سنتے ہیں آقا خود بنفس نبی اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حرمین کی حاضر نصیب فرمائے، جو حج میں کوتاہی ہوئی، جن لوگوں سے تاخیر ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے، اور جلد از جلد ہم کو حرمین کے اس فریضے کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی اصلاح فرما، پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما، عزت، قوت، ہمت، دانائی، حکمت عملی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں، مریض ہیں اس مجمع میں، یا ان کے گھر والے، بیوی، بچے، ہماری بہنیں، بیٹیاں اور پورے بمبئی کے رہنے والے خاص طور سے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما، جو شوگر کے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، کڈنی کے مریض ہیں، اے رب کریم لا علاج بیماریوں میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، کینسر میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے، اور تمام بیماروں کو چھوٹی بڑی مہلک بیماریوں سے نجات عطا فرما، تمام قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نئے سارے اولاد عطا فرما، جتنے ہمارے بھائی بہن بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں، اے اللہ سب کو بہترین جوڑا نصیب فرما، جن کے رشتے قائم ہو چکے ہیں شادی کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین یہ ہمارا دوست احباب کا مجمع اور ہمارے دوست احباب بمبئی کے رہنے والے کاروباری لائن سے بڑی مشکلات میں ہیں، اے اللہ سب کے کاروبار کو پہلے سے زیادہ جاری اور ساری فرما دیجیے، اے اللہ غیبی خزانے سے اللہ سب کے کاروبار کو ترقی عطا فرما، مال کے خزانے سے مالداری عطا فرما، اے اللہ جو تاجروں کے جو پیسے لوگوں کے پاس رکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کا حق ان کو واپس کرنے کے اے اللہ انہیں توفیق عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کو حرمین کی حاضری نصیب فرما، بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بیت اللہ میں طواف کرنا نصیب فرما، روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا نصیب فرما، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما، جتنے دوست احباب اے رب کریم حج ان پر فرض ہو گیا اور ہماری بہنوں پر بھی اور دوست احباب پر، اور وہ حج کے لیے ابھی تک نہیں گئے، اے اللہ انہیں معاف فرما دیجیے، اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو پتہ نہیں یہودی بن کر جائے گا یا نصرانیت پر اس کا دنیا سے روانگی ہوگی، اے اللہ ہمیں اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کلمہ پڑھتے ہوئے کامل خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، جن لوگوں نے حج کو مؤخر کیا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، پورے مجمع کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما، سب کی پرابلم کو حل فرما، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں وہ بھی بڑی پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان کی پرابلم کو مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جن میاں بیوی میں اختلاف چل رہا ہے، گھر بگڑ رہا ہے، طلاق تک نوبت ہے، اے اللہ زوجین میں میاں بیوی میں محبت، مودت، الفت پیدا فرما، بیویوں کے دلوں میں شوہروں کے دلوں میں بیویوں کی محبت پیدا فرما، اے اللہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے میاں بیوی میں جو اختلاف پیدا کرنا، اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری اور نفس کے شر سے ہماری اور امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں مانگے ہمیں عطا فرما، سیدھی طور پر 1 منٹ 2 منٹ پوری امت کے لیے اپنے لیے دعا مانگ لیجیے، ہر دعا جیسے نہیں مانگی جا سکتی۔
الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ روزے کے دن جو گزر گئے، جتنا حق ادا کرنا چاہیے تھا حق ادا نہ ہو سکا، اے اللہ جن کو معاف فرما۔ بقیہ ایام جو زیادہ سے زیادہ برکت والے فضیلت والے ہیں، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔